بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گفتگو کر رہے تھے اشتراک اور ترادف کے بارے میں، اور ہم نے کہا کہ مشترک کی دو قسمیں ہیں، مشترک لفظی اور مشترک معنوی۔ اور خلاصتاً اگر ہم بیان کریں تو مشترک لفظی کا مطلب یہ تھا کہ ایک لفظ ایک سے زائد معنی کے لیے اگر وضع ہو جائے تو اس کو مشترک لفظی کہا جاتا ہے۔ اور مشترک معنوی کا مطلب یہ تھا کہ ایک لفظ ایک ایسے جامع معنی کے لیے وضع ہو جائے جس کے بہت سارے مصادق موجود ہوں تو اس کو مشترک معنوی کہا جاتا ہے۔ اور مشترک لفظی کے بالکل مقابل میں جو اصطلاح موجود ہے اسے ترادف کہا جاتا ہے۔ اور ترادف کا مطلب یہ ہے کہ دو سے زائد الفاظ ایک معنی پر دلالت کرنے کے لیے اگر وضع کیا جائے۔ تو آج کے ہماری گفتگو میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ استعمال المشترک فی اکثر من معنی، یعنی جب لفظ مشترک کا وجود ثابت ہو گیا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایک لفظ سے استعمال واحد میں ایک سے زائد معانی کا استقلالاً ارادہ کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ یعنی آپ ایک لفظ استعمال کریں، مثال کے طور پر رأیت عیناً کہیں، اور اس رأیت عیناً کہہ کر آپ دو یا دو سے زائد معانی کا ارادہ کریں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے دونوں کو سونے کا بھی ارادہ کیا ہو اور چاندی کا بھی، تو ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں اختلاف نظر موجود ہے۔ مثلا بعض علماء کہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، بعض نہیں ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ وہ نظریات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک مثال جو میں نے دی ہے کہ لفظ عین سے ہم دو مستقل معانی کا ارادہ کر سکتے ہیں، یعنی رأیت عیناً کہہ کر سونا اور چاندی دونوں کا ارادہ کیا جائے، ایسا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ یہاں جو سوال پیدا ہوا ہے، اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ایک اہم مطلب کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ وہ ہم نے کہا کہ استقلالاً کہا ہے۔ استقلالاً کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں لفظ کو ایک جامع معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بہت سارے مصادق ہوں تو وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ مشترک معنوی ہے، میں کہہ دوں رأیت انسانا، میں نے انسان کو دیکھا ہے، تو اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ انسان زید، بکر، عامر جو بھی ہو، اس کا ارادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں کہہ دوں رأیت مسمى عین، یعنی میں نے مسمى عین کو میں نے دیکھا، جن کو مسمى کا عین کہا جاتا ہے، یعنی جن چیزوں کے لیے عین کو وضع کیا گیا ہے ان سب کو میں نے دیکھا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اور اس لفظ سے ایک جامع معنی کا ارادہ کیا ہے، تو یہاں لفظ بھی ایک ہے، معنی بھی ایک ہے۔ یہ جو ہم نے قید استقلال جو بیان کی ہے، اس قید کے ذریعے یہ صورت خارج ہو جاتی ہے۔ ہماری گفتگو مسمى عین یا جامع والی وہ صورت نہیں ہے، بلکہ ہم بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی لفظ استعمال کریں اور اسی ایک ہی استعمال میں دو الگ الگ معنی ارادہ کریں۔ مثلا ایسا رأیت عیناً و عیناً، مثلا رأیت ذهبا و فضة، مثلا اس طرح سے، جس طرح سے اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے رأیت ذهبا و فضة کہہ کر ان دونوں کو الگ الگ ارادہ کیا ہے، یہ درست ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میں رأیت عیناً کہہ کر اسی طرح دونوں کو مستقلاً ارادہ کروں؟ یا ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں مجموعی طور پر چار جو ہے نظریات موجود ہیں۔
پہلا نظریہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے. یہ جو مطلقاً کہا ہے کہ مطلقاً کا مطلب وہ ان تفصیلات کے مقابل میں انشاءاللہ جو بعد میں ہم بیان کریں گے، وہ فرماتے ہیں مطلقاً جائز ہے. دوسرا جو نظریہ وہ ہے مطلقاً ممنوع ہے، منع مطلقہ، یہ مطلقاً جائز نہیں ہے. اب ان دونوں میں مطلقہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو قول نظریہ سوم اور چہارم کو بھی بیان کریں. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ مفرد میں عدم جواز اور غیر مفرد میں جواز، یعنی ہمارے پاس کلام میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یا مفرد ہوگا یا تثنیہ ہے یا جمع ہے. تو یہ جو قائلین ہے یہ فرماتے ہیں کہ اگر مفرد ہو جیسے کہ عین کی طرح، تو ہم وہاں پر ایک لفظ سے دو مستقل معانی کا ارادہ نہیں کر سکتے، اور یہ جائز نہیں ہے. جائز نہ ہونے کا مطلب یعنی شرعی طور پر نہیں بلکہ ممکن نہیں ہے. لیکن اگر تثنیہ ہو جیسے مثلا عینان کہہ کر رأیت عینین، مثلا رأیت عینین کہہ کر ہم دو یا دو سے زائد معانی کا ارادہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح سے عینین میں نے دو دیکھا ہے تو اس میں سے ایک سے مراد میں سونا ارادہ کروں اور دوسرے سے مراد میں چاندی کا ارادہ کروں، تو فرماتے ہیں یہاں پر تثنیہ میں جائز ہے. جمع میں تین یا تین سے زائد جو ہے، اگر مثلا رأیت عیون، مثلا رأیت العیون، تو عیون سے میں بہت سارے معنی کما کر ارادہ کروں تو فرماتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں. چوتھا قول یہ ہے کہ نفی میں جائز اور اثبات میں عدم جواز. کلام یا منفی ہے، یہ کلام مثبت ہے. تو آپ ما رأیت عینن کہہ کر، یہ جو قائلین فرماتے ہیں کہ ما رأیت عینن کہہ کر آپ تمام تر مصادیق کی نفی کر سکتے ہیں، لیکن کلام اگر مثبت ہو تو پھر وہاں پر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. رأیت عینن کہہ کر دو معنی ارادہ نہیں کر سکتے، لیکن ما رأیت عینن کہہ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا جس کو عین کہا جاتا ہے. بس یہ چار نظریات ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم پڑھتے ہیں صاحب کتاب کے نظریے کی طرح. صاحب کتاب کس نظریے کو اختیار کرتے ہیں؟ صاحب کتاب کا نظریہ یہ ہے جو قول اول ہے کہ مطلقاً جائز ہے. اچھا، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ چونکہ جب جائز کا انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے اس نظریے پر کیا دلیل موجود ہے، کس دلیل کی بنیاد پر آپ نے اس نظریے کو اختیار کیا ہے. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ لغت عرب میں بہت سے شواہد موجود ہیں کہ جو استعمال واحد کے ساتھ متعدد معنی کے مستقل ارادہ کرنا ممکن ہونے پر دلالت کرتے ہیں. جیسے المرتمی بالدجا والمبتلا بعمى والمشتکی ظمأ والمبتغی دینا یأتون سدتہ من کل ناحیۃ ویستفیدون من نعمائہ عینا. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، اس شعر میں شاعر نے لفظ عین کو جو آخر میں انہوں نے کہا تھا ویستفیدون من نعمائہ عینا، یہ عینن جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، اس لفظ عین کو بہت سارے معانی میں اس نے استعمال کیا ہے. یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو بیان کرنے کے لیے شاعر نے یہ شعر کہا ہے کہ یعنی جو المرتمی بالدجا، جو تاریکی میں پڑا ہوا ہو، والمبتلا بعمى، جو اندھا ہو، اندھپن کا شکار ہو، والمشتکی ظمأ، اور جس شخص کو پیاس لگی ہوئی ہو، والمبتغی دینا، جو مقروض ہو، یأتون سدتہ من کل ناحیۃ، یعنی ہر طرف سے وہ آتے ہیں اپنی مشکلات لے کر، اپنی پریشانیوں کو لے کر آتے ہیں. وَيَسْتَفِدُونَ مِن نَعْمَائِهِ عَيْنًا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے یہ لوگ مستفید ہوتے ہیں. تو یہاں جو عین ہے اس عین کو مختلف معنی میں استعمال کیا ہے. مثلا سب سے پہلے جو شخص تاریکی میں ہو تو اس کو کیا چاہیے، اس کو روشنی چاہیے. تو یہاں پر عین وَيَسْتَفِدُونَ مِن نَعْمَائِهِ عَيْنًا، اس عین کو پہلی صورت میں اس میں کس میں استعمال کیا ہے؟ اس لفظ عین کو روشنی کے لیے استعمال کیا ہے. والمبتلا بعمى، جو انسان اندھا ہو اسے کیا چاہیے، اس کو اس کے لیے آنکھوں کی نورانیت چاہیے، اس کو آنکھوں کے لیے بینائی چاہیے. اور جو پیاسا اسے کیا چاہیے، اسے پانی چاہیے. پر جو مثلا کیا ہے مبتلا بعمى، اس کو عین باصرہ چاہیے. جو پیاسا ہے اس کے لیے کیا چاہیے، اس کو پانی چاہیے. اور جو مقروض ہوتا ہے اسے کیا چاہیے، سونا اور چاندی چاہیے.
تو شاعر نے اس ایک ہی لفظ کو ان بہت سارے یہاں پر معانی میں استعمال کیا ہے. بس یہ دلیل ہے، یہ شاعر کا اس قسم کا لفظ کا استعمال کرنا بہت سارے معانی میں یہ دلیل ہے کہ ایسا کرنا درست ہے. لیکن یہاں پر ایک اور سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں آخر ان کی دلیل کیا ہے؟ چونکہ یہ کتاب الموجز ہے تو اس میں اتنی تفصیلات موجود نہیں ہے. بعض میں اختصاراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں لفظ کو وضع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معافی ضمیر کو دوسروں تک پہنچائیں، یعنی جس چیز کا آپ نے ارادہ کیا ہے، جن چیزوں کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے، دوسروں تک کنوے کرنے کے لیے، آپ کے میسیجز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان الفاظ کو معانی کے لیے وضع کیے ہیں. اگر آپ ایک لفظ سے ایک سے زائد معانی کا ارادہ کرنے کو جائز اگر سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضع کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا، وہ مقصد ہی تلف ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک لفظ ایک سے زائد معانی میں استعمال ہو تو ہمیں کیا پتہ چلے گا اس متکلم نے اس لفظ سے کون سے معنی کا ارادہ کیا ہے. اسی لیے بہت سارے علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن چند علماء ایسے ہیں کہ جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، ممکن سمجھتے ہیں، ان میں سے صاحب کتاب بھی ہے. اب ہمارا جو لاسٹ راؤنڈ ہے وہ ہے سوالات. یہ جو درس آپ پڑھ چکے ہیں اس میں کچھ سوالات جو ہے وہ تاکہ آپ مزید بہتر طریقے سے درس کو سمجھ سکیں. پہلا سوال یہ ہے کیا ایک لفظ کو استعمال واحد ایک سے زائد معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ دوسرا یہ ہے اس کے بارے میں کتنے نظریات موجود ہیں؟ اور تیسرا نظریہ یہ ہے صاحب کتاب کا نظریہ کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ صاحب کتاب کا نظریہ کیا ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.